کیا ہوا؟ مولا نے کہا کہ میت اگر مومن کی ہو تو اپنے غسل دینے والے کو پہچانتی ہے، اپنے آپ کو اٹھانے والے کو پہچانتی ہے۔ عزیزو دیکھیے مولا نے کتنا اہتمام کیا، کہا کہ ان کان لہو خیرن، اگر اس میت کے لیے آگے خیر ہوتی ہے تو وہ اپنے اٹھانے والوں سے کہتا ہے عجل عجل، جلدی کرو جلدی کرو۔ اب مولا نے یہ نہیں کہا وَإِن كَانَ لَهُ شَرٌ، یہ نہیں کہا وَإِن كَانَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ۔ دیکھیے یہ بھی احترام ہے، اگر اس کے لیے خیر کے علاوہ کچھ اور ہو۔ یہ عربی جاننے والے وہ اس جملے کا لطف لیں گے۔ مولا کہتے تھے اگر ان کان لہو شر، شر تو ہے ہی نہیں نا جب ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی رہ گئی ہے تو وہ اپنے اٹھانے والوں سے کہتی ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ لے کے جاؤ تاکہ تمہارے اس اٹھانے کی وجہ سے میرے باقی گناہ معاف ہو جائیں۔ مومن کا کتنا احترام کیا ہے قدم قدم کے اوپر، لہذا کہا گیا کہ مومن کی قبر کو فوراً سے ایسا نہیں اٹھاؤ اور مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اور ڈالو قبر میں بند کرو، احترام کے ساتھ اٹھاؤ، اسے منزل دو۔ کیوں منزل دو؟ اس لیے کہ دیکھو یہ ایک تمہارا دینی بھائی ہے، اس میں ایک وحشت ہے، لہذا اسے اپنی انسیت پیش کرو۔ اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا کہا جب اسے قبر میں لٹا دو، انداز دیکھیے انداز کیا ہے، اذا اتاک الملکان المقربان، کہ جب دو فرشتے تیرے پاس آئیں فقل فی جوابہما، تو کہہ دینا لا تخف ولا تحزن، گھبرانا مت غم نہ کرنا۔ عزیزو یہ صیغہ نہیں ہے، توجہ کیجیے، کس کی ضرورت ہے اتنی کہ یہ کہہ سکے لا تخف ولا تحزن؟ یہ علی کی ولایت ہے۔ توجہ کیجیے، صیغہ نہیں ہے، عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لا تخف، ڈرنا مت، ولا تحزن، غم مت کرنا، وقل فی جوابہما، جب یہ آئے تو ان سے کہہ دینا اللہ ربی و محمد النبی و علی امامی، گھبرانا مت، ولا تحزن۔ اب روایت کا جملہ کیا ہے کہ جب اسے یہ تلقین پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، اب دو مرتبہ ہمارے یہاں تلقین ہوتی ہے، ایک مرتبہ قبر کے اندر دیکھیے کہا جا رہا ہے وہاں بھی علی سناؤ، اسمع افہم، سن اور سمجھ، توجہ اسمع افہم، اسمع افہم، توجہ کیجیے عزیزوں، یہ مومن کا احترام ہے، یہ علی کی ولایت کا احترام ہے۔ سنو سمجھو، سنو سمجھو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دوسری مرتبہ تلقین کب پڑھی جاتی ہے؟ جب قبر بند کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سب سے کہا جاتا ہے کہ تم سب دور چلے جاؤ، عبرت لے کر جاؤ، تمہیں بھی یہیں آنا ہے۔ توجہ کیجیے عزیزوں، یہ بس یہ جو ہے 6 فٹ ہے، وہ جو تم گھومتے تھے نا بڑی اچھی اے سی والی گاڑی تھی، تمہیں اس سے بھی بڑی چاہیے تھی، دیکھ لو یہ 6 فٹ ہے، دیکھ کر جانا۔ توجہ کیجیے عزیزوں، پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اب جب دوسری مرتبہ تلقین پڑھی جاتی ہے، یہاں پر امام کی روایت، چھٹے امام کی، کہ جب وہ تلقین پڑھنے والا تلقین پڑھ رہا ہوتا ہے اسی وقت فرشتے آتے ہیں، اور جب وہ قبر کے پاس آ کے دیکھتے ہیں کہ اسے یہ سنایا جا رہا ہے اسمع افہم، اسمع افہم، سن لے اور سمجھ لے، ڈرنا مت، یا فلان ابن فلان، یا محمد عرفان ابن امیر علی، دنیا میں بڑی مجلسیں بڑی تھی، اب ڈرنا مت۔ توجہ کیجیے عزیزوں، نہیں حقیقت ہے عزیزوں، موت کے لیے انسان کو ہر وقت مستعد رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، نہیں پتا کس وقت، بس اتنی دعا کریں، اور اس منبر پر یہ دعا کریں پروردگار دے تو علی کی مودت میں دے، علی کی محبت میں۔ توجہ فرمائیے عزیز، یہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ اب جب یہ جا رہے ہوتے ہیں اور یہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سنتے کہ اس سے کہا جا رہا ہے اللہ ربی محمد نبی کی علی امامی الحسن والحسین امامی، جب یہ کہا جا رہا ہوتا تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہتا ہے چلیں۔ ان الملائکۃ، کل پڑھا تھا میں نے، ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا۔ توجہ کیجیے گا، چلیں، دوسرا کہے گا کہاں چلیں؟ کہاں سب کچھ تو اس کو بتا دیا جو ہمیں پوچھ رہا تھا۔